بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید. اکثر و بیشتر مریض یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جب آتے ہیں تو کچھ چیزیں اپنی چھپا لیتے ہیں اور دوسرے کسی کو فرق پڑے نہ پڑے لیکن ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو ضرور فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس کی تشخیص ادھوری رہ جاتی ہے. وہ کس دوا کا انتخاب کرے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آیا کرتی تھی اور وہ اکثر سر کے درد کی شکایت کرتی تھی. میں نے تقریباً تمام ہی دوائیں جو ہے ان کو کھلا دی لیکن سر کے درد میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخر میں نے ان سے کہا کہ آپ یا تو مجھ سے کوئی چیز چھپا رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا علاج درست طریقے سے نہیں ہو پا رہا. تو اس نے ذرا شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے شوہر جو ہے وہ بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں اور ان کو جب غصہ آتا ہے تو میرے بال پکڑ کے دیوار سے مارتے ہیں، میرا سر مارتے ہیں. اس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف رہتی ہے. تو میں حقیقی دوا تک پہنچ گیا اور انہیں حقیقی دوا جو دی میں نے اس سے ان کے سر کا درد صرف ایک خوراک سے ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے بعض مریض اپنی خاص بیماریاں چھپاتے بتاتے نہیں، خصوصاً خواتین. اگر ان کے سینوں میں گلٹیاں ہو جائیں تو وہ چھپاتی ہیں کہ ڈاکٹر کو بتانا نہ پڑے. اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے چیک کروا لیں، لیکن اگر وہ لیڈی ڈاکٹر کی سہولت دستیاب نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر کو وہ ضرور بتائیں کہ مجھے فلاں جگہ پر گٹھلیاں بنی ہوئی ہیں اور اس میں تکلیف ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ انہیں بتائیں. اسی طرح سے بعض مریض جو ہے خصوصاً خواتین اپنے ماہانہ سسٹم کے بارے میں ڈاکٹر کو صحیح طریقے سے آگاہ نہیں کرتی یا انہیں مخصوص جگہوں پر کوئی تکلیف ہو، خارش وغیرہ ہو، انفیکشن ہو، اس کے بارے میں بتانے سے کتراتی ہیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگر یہ باتیں چھپائی جائیں گی ڈاکٹر سے تو ڈاکٹر صحیح علاج نہیں کر سکے گا، خصوصاً ہومیوپیتھک ڈاکٹر. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بڑی گہرائی سے علامات کو چننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اگر بعض مریض یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلے ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں تو ایک بیماری کا علاج کروا لیں، اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو باقی جو ہے دوسری بیماریوں کا علاج بھی کروائیں گے. تو یہ بھی طریقہ کار غلط ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو انسان کے پورے جسم کی علامات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ صحیح دوا کا انتخاب کر سکے. تو اول تو یہ مریض کو خود ہی یہ فرائض انجام دینے چاہیے، اور اگر مریض کچھ باتیں چھپا لیتا ہے تو ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ وہ اس سے سوالات پہ سوالات کر کے اس کے جوابات حاصل کرے تاکہ اس کا مرض جو ہے وہ درست ہو صحیح طریقے سے. بعض لوگوں کو کچھ غلط عادات ہوتی ہیں. غلط عادات کی معمولی سی مثال میں دیتا ہوں کہ گٹکا کھانے کی عادت، پان کھانے کی عادت اور نشہ کرنے کی عادت. تو وہ ڈاکٹر سے چھپاتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا سوچے گا کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ انسان کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں، اس کی علامات بھی جو ہے وہ لوگ چھپاتے ہیں. یا کچھ غلط عادات جو ہے خواتین اور مردوں میں ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتاتے. تو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو تازہ ترین کمپلین انہوں نے بتائی ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اس دوا کے انتخاب میں کچھ غلطی رہ جائے اور کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر سے آ کے کہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا اتنے عرصے سے کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ان کی علامات جو ہے کب زیادہ ہو جاتی ہیں اور کب کم ہو جاتی ہیں، کس چیز سے ان کو نقصان ہوتا ہے، کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علامات کے زمرے میں آتی ہیں اور یہ بتانا بہت ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے مریض جو ہومیوپیتھک علاج کروانا چاہتے ہیں
اپنی تمام تفصیلات سے اپنے ڈاکٹر کو آگاہ کریں، اور اگر ہو سکے تو گھر سے نکلتے وقت اسے لکھ کے لے جائیں، اور تمام رپورٹس میڈیکل کی جو اب تک آپ کروا چکے ہیں اسے جو ہے وہ بھی ساتھ لے جائیں، تاکہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا معائنہ کر سکے، مطالعہ کر سکے، اور کسی صحیح نتیجے پہ پہنچ کے آپ کا اچھا علاج کر سکے۔ یہ ساری باتیں بتانے سے تقریباً مریض کا آدھا مرض جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، آدھی تشخیص ہو جاتی ہے، اور آدھا پھر دوا اپنا کام کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔